بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواہ مسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور پیارے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مشغولیات سے نکال کر اور اسے پہلو تہی کراتے ہوئے ہمیں جمعے کی نسبت سے بابرکت مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور سب سے بڑا کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے اور آخری اور محبوب نبی کی امت میں پیدا فرمایا، جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام بھی دعائیں کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں سے، خواہ وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، یا یہ کہ ان کی عمر مرگ موت تک پہنچ چکی ہو، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت اور لاڈ کرتا ہے. پیارے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جتنے فضائل اور اکرام ہیں، ان کا شکریہ کرنا اور ان کو بجا لانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے ہوئے 100% اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ہم پر بڑا ہی مشکل کام ہے. لیکن جس حد تک، جہاں تک، جس احاطے تک ہماری پہنچ ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے، ہماری جد و جہد ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں. آج میں آپ کے سامنے کوئی لچھے دار تقریر نہیں کروں گا، کوئی بہت زیادہ خطیبانہ انداز پیش نہیں کروں گا، لیکن آپ سب سے ایک علمی مذاکرہ ہے آج ہمارا. وہ مذاکرہ ہے توحید کا، رسالت کا. وہ مذاکرہ ہے انبیاء کرام کے مبعوث کرنے کی اصل وجہ اور اصل بنیاد کیا ہے. وہ مذاکرہ ہے بدعات کیا ہے، بدعات و خرافات سے کیسے بچا جا سکے. وہ مذاکرہ ہے ان تمام چیزوں سے، ان تمام باتوں سے متعلق جو احکام شرعیہ سے اور احکام نبویہ میں سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیے، آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا. کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور یہ بات ظاہر دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنی بات کو پہنچانا ہوتا ہے، جس کو اپنے سامان وغیرہ کو پہنچانا ہوتا ہے، آپ ڈاک آفس دیکھتے ہیں، پوسٹ آفس، وہاں سے اپنے کاغذ کو، اپنے پیغامات کو ارسال کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام کو، اپنے دعوت کو پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب کیا، جن کو ہم انبیاء کرام اور رسل کے نام سے جانتے ہیں. اور ان میں کسی کی پوسٹنگ زیادہ بلند اور برتر ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے. اس لحاظ سے ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اور رفعت اور بلندی سب سے زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر نبی کو ایک مقصد، ایک اسکوپ، ایک ایم، ایک پرپس لے کر بھیجا. اور وہ مقصد یہ تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. مکمل طور پر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ احکام شرعیہ اور اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، چاہے وہ بنیادی ہوں چاہے مراتب کے اعتبار سے بلند ہوں، ان سب کو ماننا اور ان کو فالو کرنا اور ان کی اتباع کرنا ہم پر، تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ دیکھیے، ہمارے سماج میں سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑا پریشانی آنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی پریشانیاں نازل کرتے ہیں، وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم عالم ہوتے ہوئے بھی، حافظ ہوتے ہوئے بھی، جانکار ہوتے ہوئے بھی، انجینئر ہوتے ہوئے بھی، پروفیسر ہوتے ہوئے بھی، ماسٹر ہوتے ہوئے بھی، اور قرآنی اور احادیث اور سنن نبویہ کی جو تعلیم ہے اور جو نالج ہے وہ جانتے ہوئے بھی، اس کو مانتے ہوئے بھی، ہم ایسے بدعات اور ایسی باتوں کو رواج دے بیٹھتے ہیں، ٹریڈیشن دے بیٹھتے ہیں جس کا اسلام سے اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اور اس چیز میں سب سے زیادہ اگر بڑھاوا اور سب سے زیادہ کوئی تقویت دیتا ہے یا دیتی ہے، وہ ہے ہمارے سماج کی مائیں اور بہنیں۔ سمجھیے گا اس بات کو، بہت ہی پوائنٹلی بات بتا رہا ہوں۔ ہماری مائیں اور بہنیں، مرد حضرات تو شامل ہیں ہی، لیکن ان لوگوں نے کچھ باتوں کو گر رکھا ہے اور سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے، ہمارے جنریشن نے، ہمارے پرکھوں نے ایسا کیا تھا، ایسا کہا جاتا ہے، بھلے اس کا تعلق حدیث سے نہ ہو، قرآن سے نہ ہو، ہم اس کو مانیں گے اور یہ سچ ہوتا ہے، یہ لاحق ہوتا ہے اور یہ لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے۔ اس بات کو انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے اور انہوں نے اپنے بچوں کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ ہم نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم تورا پیدا کر دو، ہم تورا کھلاوے چھوڑ، ہم اپنے گھر میں رکھے چھوڑ، لیکن تے دوسروں بات گیت گاوے چھا، دوسروں بات سنے چھا، یہ بات کہنا سراسر کفر اور شرک ہے۔ اپنے اولاد کے ذہن سے، اپنے بچوں کے ذہن سے، اپنی بچیوں کے ذہن سے اس بات کو سب سے پہلے نکلوائیں۔ یہ آپ پر فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ماؤں کو، اپنی بہنوں کو سمجھائیں کہ وہ اپنے بچوں سے اس بات کو نکال دے سب سے پہلے کہ تم کو اللہ کے سوا کوئی کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دوسری بات بچوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنی ہے کہ تم کو جو کھلاتا ہے 3 وقت 4 وقت 2 وقت وہ اللہ کھلاتا ہے۔ چلیے میں آپ کو ایک واقعہ پیش کر دوں۔ ایک عورت تھی بہت نیک اور صالح، ان کا جو اولاد تھا وہ اولاد روزانہ روٹی کھاتی تھی اور وہ اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ سے روٹی مانگتا تھا تو وہ جا کے روٹی اس کے تکیے کے نیچے پڑی ہوتی اور کھا لیتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن روٹی نہیں موجود تھی اور ہمیشہ اس کی ماں پکا کے رکھتی تھی۔ ایک روز ماں بھول گئی، نماز کی وجہ سے وہ بھول گئی اور وہ اس ریزن میں اور اس کارن میں جمع نہیں کر پائی، وہ روٹی نہیں رکھ پائی تو بہت پریشان، معاملہ خراب۔ اب وہ عورت جا کے اللہ کے دربار میں دعائیں کرتی ہیں، یا اللہ روز میں روٹی پکا کر دیا کرتی تھی تاکہ یہ آپ پر یقین رکھے، میرے بچے کا 100% یقین بیٹھ جائے کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں کھلاتا، تیرے علاوہ کوئی پیدا نہیں کرتا، تیرے علاوہ کوئی رزق نہیں دیتا، اس لیے میں ایسا کیا کرتی تھی۔ لیکن آج میں کسی وجہ سے روٹی نہیں رکھ سکی اور روٹی وہاں پہ نہیں ہے، بتا اللہ میں کیا کروں۔ اللہ سے دعائیں کرتی ہے، گریہ وزاری کرتی ہے، روتی ہے، اے اللہ تو ہی مدد کر۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے وہاں کر روٹی رکھ دیتے ہیں۔ پھر بچہ جب کہتا امی روٹی کہاں ہے تو کہتا جاؤ تکیے کے نیچے پھر سے دیکھو۔ جب بچہ جا کے دیکھتا ہے وہاں روٹی پڑی ہوتی ہے۔ یہ ایقان، یہ توقع ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی احکام نبویہ، سنن نبویہ کو ماننے والے ہیں، لیکن آج کیا ہو گیا ہے، جو رواج، جو ٹریڈیشن چلتا آتا ہے، اور حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی احکام نبویہ اور سنن نبویہ سے باہر کی باتیں جو ہوں اس کی اتباع کرے گا، اس کو فالو کرے گا، وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا۔ چاہے یہودی کی اتباع کرے، چاہے ہندوؤں کی کرے، غیر مسلموں کی کرے، بدھسٹ کرے، نصرانی کی کرے، عیسائی کی کرے، جینزم میں، جرنالزم میں، کسی کی بھی اتباع کریں، آپ اسی میں سے شمار کی جاؤ گے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر آپ سنتے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ اس بات کا تذکرہ حدیث میں نہیں آیا، اس بات کا قرآن میں نہیں آیا، تو آپ اسی وقت اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کی، اپنے بیویوں کی، اپنی بہنوں کی پکڑ کریں اور بتائیں میری پیاری ماں، میری پیاری بہن، میری پیاری بیوی، یہ بات قرآن میں نہیں ہے، یہ بات احادیث میں نہیں ہے، تم کیوں اس کو مان نہیں ہو؟
آج ہمارے پاس بینک ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، ہمارے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، مکان ہے، سب کے سب تمام کی تمام دولت اور اسباب موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں پریشان کیوں؟ ہمارا ایمان مضبوط کیوں نہیں؟ ہم پر عذاب کیوں نازل ہوتا ہے؟ ہم پر ظالم حکمران کیوں نافذ کیے جاتے ہیں؟ تمام احکام اور طلاق پر مسئلے اور تمام پر باتوں پر مدعا اٹھایا جاتا ہے، نیوز میں آپ سنتے ہیں، وہ اسلام پہ کیوں، مسلمانوں پہ کیوں؟ یہ کمی ہماری ہے، پہلے نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ آج سے 100 سال 50 سال پہلے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسی باتیں نہیں ہوتی تھی۔ وہ ادھر دعائیں کرتے تھے صحابہ کرام، ادھر دعا قبول ادھر سامان حاضر، وہ دعائیں کرتے تھے، اگر دعا قبول نہیں تھی پھر آتے دربار میں، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، وضو کر کے نماز پڑھتے اور دعائیں کرتے، یا اللہ ہمیں فلاں چیز دے دے، چیز حاضر۔ لیکن ہمارا کیوں نہیں؟ مسلمانوں، کیا آپ کی زمین مر چکی ہے؟ کیا آپ عزت چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، رفعت چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، ایمان چاہتے ہیں، تقویت چاہتے ہیں، پاورفل چاہتے ہیں، سیاست چاہتے ہیں، تو آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل طور پر اتباع کرنی پڑے گی۔ ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت آپ کو عمل کرنا ہوگا، اور اسلام ایسا نہیں کہ اس میں کوئی طریقہ باقی ہے، کوئی کسر ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام میں کرکٹ کا طریقہ بتایا گیا، اسلام میں کھانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اسلام میں پہننے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اسلام میں چلنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اسلام میں سونے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اسلام میں غربا کی، مساکین کی مدد کرنے کی جتنی طریقے ہیں وہ بتایا گیا ہے۔ اسلام میں تمام چیزوں کا، تمام جتنے بھی اسباب اور مراحل پیش آتے ہیں آپ کے سامنے، ان کا ایک کرائیٹیریا اور ان کا ایک سسٹم ہے۔ ہم کو کب ملے گا؟ جب کہ ہم اس کی اتباع کریں گے، اس کو 100% اس کو مانیں گے، اور اس کی بات مانتے ہوئے اسلام کی ہر ایک نقطۂ نظر پر اور ہر ایک مقنعہ نظر پر نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو پے در پہ آگے بڑھائیں گے۔ میں آپ سے 100% وعدہ کرتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ اگر آپ احکام نبویہ اور اللہ کی باتوں پر، احکام شرعیہ پر عمل کر لیں، 100% اگرچہ نہ کریں، 50% اگر کر لیں، آپ پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی تو اللہ کی آپ کے دماغ سے وہ اس بات کو، اس سسٹم کو، اس چیز کو جو انسان کے مینٹلٹی کے اوپر نافذ ہوتا ہے، ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں، وہ اس چیز کو آپ کے دماغ سے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ آپ کو محسوس اور فیلنگ نہیں آئے گی کہ ہمارے اندر پریشانی ہے، ہمارے اوپر بھوکوں کے، پیاسوں کے انبار ہیں اور پریشانیوں کے انبار ہیں، مراحل ہمارے برے ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، یہ باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی نہیں۔ اور جب باتیں نہیں آئیں گی تو آپ کے اندر ٹینشن نہیں ہوگا، جب ٹینشن نہیں ہوگا آپ زندگی خوشحال گزارو گے۔ یہی دعوت اور پیغام آپ لوگوں سے ہے۔ تو آپ لوگوں کو ایک مدعا اور ایک مہم اٹھانا پڑے گا، وہ یہ کہ اپنے عورتوں کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ اگر آپ کے اندر اصلاح خود نہیں ہے، پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر جا کے آپ دوسروں کی اصلاح کریں۔ آپ نے وہ اشرف علی تھانوی کا واقعہ سنا ہوگا، وہ شکر والا واقعہ، اسی طرح آپ کو بننا پڑے گا۔ اس کے بعد عورتوں کے اندر ایک مہم چلائیں، آپ گھروں میں تعلیم دیں، عورتوں کو سمجھائیں، حدیث سنائیں، بس 5 منٹ 10 منٹ روزانہ سمجھائیں۔ اور اگر آپ کی عورتیں پڑھی لکھی ان میں سے کوئی، تو ان کو ذمہ داری دے دی جائے، ان کو کوئی کتاب دے دی جائے حدیث کی، احکام کی، اسے باتیں بتائیں اور بدعات خرافات سے بچنے کی وہ ترغیب دلائیں، اور اسے آپ کے گھر میں آپ کا گھر ایک جنت بن جائے گا۔ عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے، آپ علماء کرام سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ عورتوں کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، پھر بچوں کی اصلاح کریں، اور بچوں کے ذہن سے اس بات کو بالکل مٹا دیں کہ اللہ کے علاوہ نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ ہم مدد کر سکتے ہیں، نہ ہم پیسہ دے سکتے ہیں، نہ ہم کھلا سکتے ہیں، نہ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ ان کے ذہن میں سب سے پہلے ایمان اور یقین، یعنی یقین، جو یقین کی پاور ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اس کو مضبوط کریں۔ پھر آپ کا ایمان خود بخود مضبوط ہوگا۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو کیا کیا فائدے ہیں وہ میں نے بتا دیا۔ وقت ہو گیا، تو آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ یہی پیغام تھا آپ لوگوں سے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے یہی امید کرتا ہوں، توقع کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے نا بھائی، انشاءاللہ۔ اور آج سے اس بات کی مہم لے کر اٹھیں کہ دیکھیں، جب انسان ایک آدمی ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹے میں سے 2 یا 1 خراب نکل جائے اور 8 صحیح ہو تو ان کو پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا 8 بچہ فرما بردار ہے، لیکن اگر 10 بچے ہوں، 10 میں 10
10 بچے اگر نافرمان اور بات نہ ماننے والا، آرڈر کو فالو نہ کرنے والا ہو جائے تو باپ پر کیا گزرتا ہے وہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہو۔ اسی طرح ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، انہوں نے اتنے انسان پیدا کیے، گردہ میں ہزاروں انسان ہیں، لیکن گردہ میں ہزاروں انسان میں سے اگر 500 بھی صحیح ہو تب تو اللہ خوش رہے گا نا۔ اگر ہزاروں انسان غلط ہوں، گناہوں میں ملوث ہوں، کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہو، کوئی دل صاف نہیں رکھتا ہو، ایمان مضبوط نہ ہو، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آئے گا؟ ہم پہ پریشانی نہیں آئیں گی تو کن پہ پریشانی آئیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے ذرا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر یقین اور توقع کی وہ ایمان اور جذبہ ہمارے اندر عطا فرمائے، اور ہمیں تمام برائیوں اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، خدا وحدہ کی نہیں ہے نہ کوئی نظیر، وہی اعلیٰ کل شیء قدیر، جو کچھ کام کرتے ہیں پوشیدہ یہاں آپ وہ سب جانتا ہے، سمیع بصیر۔